جس شخص کے پاس زیادہ راہ ہو نا، جا بھی سکے آ بھی سکے، اور 40 دن کے پیسے گھر والوں کو دے کے جا سکے، اس پر حج کرنا فرض ہے. حج کرنا. اور میرے نبی پاک نے فرمایا اگر نہ کیا اور مر گیا تو فرمایا یہ نہ سمجھو مسلمان مرا ہے یا یہودی ہو کے مرا ہے یا عیسائی ہو کے مرا ہے. نہ سخت حکم لگایا. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور محروم کون ہے؟ محروم کون ہے؟ کم نصیب اور بد نصیب کون ہے؟ کہتے میں نے صرف دنیا میں پوچھا تھا. میں نے کہا شاید جس کے بچے نہ ہو، اس کا گھر نہ ہو، اس کا کوئی سہارا نہ ہو، وہ بد نصیب اور کم نصیب ہے. تو میں نے کہا حضور کم نصیب بد نصیب محروم کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں دنیا اور آخرت میں کون محروم ہے؟ بتاؤں حضور بتائیے. فرمایا جس پر 5 سال گزر جائیں، پیسے بھی ہو صحت بھی ہو، اور پھر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے نہ آئے، وہ دنیا میں بھی بد نصیب ہے، آخرت میں بھی بد نصیب. پیسے بھی ہو صحت بھی ہو اور 5 سال گزر جائیں، پھر وہ زیارت کرنے، ایک دفعہ بھی زیارت کرنے، اس سے بڑا محروم ہی کوئی نہیں. تو یہاں باقی سارے کام ہوتے رہتے ہیں اور ہم نے بڑے چکر رکھے ہوئے. اللہ خیر کرے، منڈے کا بیاہ کر کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ٹھیک ہو گیا جی. بچے کی شادی کرنا تو آپ پر فرض ہی نہیں، وہ تو بالغ ہو جائے تو خود اس پر فرض ہے کہ طاقت ہے تو نکاح کرے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کس پر فرض ہے؟ والد کی ذمہ داری اس کو بالغ کرنے تک ہے، بالغ ہونے کے بعد باپ کی ذمہ داری نہیں اس کا نکاح کرنا. ہاں اگر اس کے حصے کی دولت بھی باپ کے پاس ہے. عورت کو نان نفقہ دینا کس کی ڈیوٹی ہے جی؟ خاوند کے سورے دی جی، خاوند کی. تو اگر وہ دے سکتا ہے تو نکاح کرے، نہیں دے سکتا تو شریعت منع کرتی ہے اس کو. ہاں اگر اس کی وراثت پر ابا قبضہ کر کے بیٹھا ہو، وراثت نہ دیتا ہو، تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وراثت پر باپ قابض ہو گیا اور شادی نہیں کر رہا بچے کی، تو اگر وہ بیٹا گناہ میں مبتلا ہو گیا تو جتنا گناہ بچے کو ہوگا اتنا باپ کو بھی ہوگا. کہ تو صاحب بن کے بیٹھا ہے پیسوں پر، اسے دیتا کیوں نہیں کہ وہ خود آگے بڑھے اور اپنے لیے ضرورت کے اسباب جمع کرے. تو یہاں منع ہے. بہرحال یہ بات طویل ہو جائے گی. تو حج اور عمرہ جو کرنے نہیں جاتا باوجود اسرت کے، پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس پر حج فرض تھا اور وہ کرنے نہیں گیا اور اگر مر گیا تو میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دوں گا. مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، بھاگ جائے. اس لیے کہ اسرت بھی تھی، آسانی بھی تھی. یہاں باقی سارا کچھ ہمیں دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. شادیوں پہ کیا یہاں تک مجھے ایک صاحب کہنے لگے 55 لاکھ روپیہ میں نے بیٹے کے ولیمے پہ لگا دیا. ٹھیک ہے ہم اس کو حرام نہ جائز نہیں کہتے، جائز پیسے ہیں. 55 کروڑ بھی لگائے تو منع نہیں ہے. لیکن اگر وہ شخص 2.25 لاکھ روپیہ حج کی اپلیکیشن بھی جمع نہ کرائے تو پھر تو اعتراض ہے کہ نہیں؟ پھر شکوہ ہے کہ نہیں؟ بھئی یہاں ہم لوگ باقی کے جب اخراجات کرنے ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہے. یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ سامنے والا پلاٹ بڑا ضروری تھا، میں نے کہا لے لوں، یہ لے لوں، پھر اگلے سال جاؤں گا. حد ہو گئی ہے بھائی. جو تیرے اوپر رب کریم نے فرض کیا ہے کام، اس کو پہلے کر. تم مستحبات کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ اسباب بھی پیدا فرمائے گا. اور اپنے محبوب کی زبان پر کامل یقین کامل رکھ کہ جو حج عمرے پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اللہ اسے اضافے کے ساتھ واپس فرما دیتا ہے. اللہ اضافے کے ساتھ وہ واپس کر دیتا ہے. تو حج عمرے کی کثرت اگر کسی کو توفیق ہو، نہ ریاکاری، وہ بات میں نے بڑی شروع میں عرض کر دی، نہ ریاکاری ہو نہ دکھلاوا ہو، اور نہ ہی بات چھیڑے تو یہ کہے کہ جب میں 7ویں دفعہ گیا نا عمرہ کرنے، گالی اتو شروع کر دیں. جو میں 7ویں باری گیا نا، میں کہا چلو یہ تو پتہ لگ گیا تو ہی 7 کیتے نے، اب اگلی بات بھی بیان کریں. سمجھ آ گئی ہے؟ اور نہیں جی بڑیاں موجہ سنا سی تو اتنے ہر ہفتے جائیدہ سی. میں کہا بالکل صحیح ہے، بڑی موج سی تہاڈی. کہ اللہ کا شکر ہے، اس کی رحمت ہے، وہ کرم نوازی کرتا تھا اور رحمت فرماتا تھا تو میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا. یہ انداز تکلم اللہ کو پسند نہیں ہے جو ہم اختیار کر لیتے ہیں. تو حاضری وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے. اور کیا خوبصورت لفظ ہے، فرمایا یہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے. اللہ کے ذمہ یہ جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا. اور اگر اس رستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے، بغیر حساب کے اللہ. اور پھر محبوب نے فرمایا جو حج عمرے پہ نکلے کسی وجہ سے پہنچ نہ سکے، انتقال ہو جائے، تو میرے حبیب فرماتے ہیں اس کے لیے روزانہ اللہ قیامت تک روزانہ اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب درج فرمائے. اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے حرم کعبہ کی زیارت، اتنا بڑا درجہ. دوست مجھے چھیڑ رہے تھے، کہہ رہے تھے وہ مضمون آپ نے ضرور بات عرض کرنی ہے لیکن وہ ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی.
बस ये बात समझ लें कि जियारत का भी शरीयत में दर्जा है, सिर्फ इबादत का दर्जा नहीं, जियारत का भी शरीयत में। और अगर आप ज्यादा साहिब ज़ौक़ हो तो साफ बात कर दूं, बाज़ों का जियारत का दर्जा इबादत से ज्यादा होता है। जी, किसका दर्जा? इबादत से। हम तुम सोचन रहे हो यकीनन कि एक किंजरी गल कर छड़ी दे, जियारत का दर्जा इबादत से। मैं ये मखसूस लोगों की बात है, लेकिन तफसील तलब की गई तो मैं अर्ज कर दूं, सुन ले। माँ बाप की खिदमत करो तो सवाब है, कितना कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। खिदमत नहीं जी, नहीं, खिदमत का सवाब आज का कहां है? ये किसने कह दिया? आप खिदमत करो तो सवाब है, कितना उसका पता। कपड़े लेके दो तो सवाब है, कितना। लेकिन उनकी जियारत करो तो आज का सवाब है। नहीं समझते हज़रात बात। लफ्ज़ जो हदीस में है, महबूब ने फरमाया माँ बाप का खुश होकर चेहरा देख तो अल्लाह तुझे कामिल आज का सवाब अता फरमाएगा। खिदमत की बात नहीं, किस चीज की बात है? बोलो। तो ये इस बात को समझें, जियारत का दर्जा बाज़ों का इबादत से भी ज्यादा है। सूफियात तो कहते हैं हमेशा ज्यादा है, अहले तसव्वुफ कहते हैं हमेशा ज्यादा है। माँ बाप की खिदमत पर सवाब है और खुश होकर दे। इसका मतलब है कई अब्बे नु घूर के भी वेंदे होंगे, इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया खुश होकर देखना है। अब्बा जी जो काम दस छड़िया या मर्जी के खिलाफ कोई काम कर छड़िया तो उदों मेरा मतलब है कुछ लोग खुश होकर देखते, इसीलिए तो कहा ना खुश। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं सियाबी बड़े सियाने थे, कहने लगे हुजूर अगर 2 दफा खुश होकर देख ले तो हज साल में दूसरा हो सकता, हज नहीं दूसरा, वो साल में अगर 2 दफा देख ले तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह 2 हज का सवाब देगा। उसने कहा हुजूर 3 दफा, तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया यार 3 दफा भी अल्लाह दे देगा। कहा 4 दफा, हुजूर खुल के मुस्कुराए, फरमाया तू 100 दफा माँ बाप को खुश होकर देख, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमा। तो किसका दर्जा ज्यादा हुआ? तो किसका दर्जा ज्यादा हुआ जी? जियारत का। एक हवाला और सुन लें, हवाले दे रहा हूं हदीस से। कुरान जुबानी पढ़ने का ज्यादा सवाब है कि देख के पढ़ने का? हज़रत ने 5 साल ला के याद किया है, इना मारिया उस्तादा हाल कर छड़िया है, तो जुबानी पढ़न ते सवाब थोड़ा, ते तू पढ़े पढ़े भी मेरे हाल अड़ के और सवाब फिर भी क्यों जी? ये मसला याद हो जाए तो 10 चढ़िया करो ताकि अगला कुछ शुरू करिए। फिर इसका मतलब है जियारत का दर्जा। हुजूर ने फरमाया जुबानी पढ़ने वाले का एक सवाब है, देख के पढ़ने वाले को अल्लाह डबल अता फरमाता है। देख के पढ़ने वाले को अल्लाह। और सुने मेरे हबीब ने फरमाया तू काबे जाके नमाज पढ़े बात अलग है, वहां तवाफ करे सवाब अलग है, वहां इबादत करे सवाब लाख का है, लेकिन अन नजरू इला वजहिल काबा इबादा। फरमाया तू वहां जाके कुछ ना कर, बैठ के काबे की